السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کی آخری کتاب قرآن جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب ہدایت ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ یہ کتاب عظیم خود اپنے الفاظ میں القرآن بھی ہے، اور قرآن حکیم بھی ہے، قرآن مبین بھی، الکتاب بھی ہے اور کتاب مبین بھی، کتاب عزیز بھی ہے اور کتاب حکیم بھی، الفرقان بھی ہے اور الذکر بھی۔ ایسی بلند پایا کتاب جس کا بوجھ اٹھانے کی پہاڑوں میں بھی شکست نہیں۔ مالک کائنات نے اس کے اٹھانے کی صلاحیت ہم جیسے کمزور ناتواں انسان میں پیدا فرمائی۔ اس فضل الہی پر قرآن، اس کرم خداوندی کے نثار سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا ہدایت ضرور پاتا ہے۔ قرآن حجت برہان ہے، اس سے حقائق کا پردہ ضرور کھلے گا۔ قرآن رحمت و شفا ہے، وہ ہر زمانہ کی دم توڑتی شکستی بلکتی انسانیت کا مداوے غم بہرحال ہے۔ ہر دور کے مریضاں روح کا علاج اسی سے ممکن ہے۔ اس کے ہم پلہ اور ہم پایا کوئی آسمان کتاب بھی نہیں، غیر آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہی کیا۔ قرآن کا بتایا ہوا راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے، فطرت انسانی کے آئین مطابق ہے، دل کو لگتا اور دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستہ پر جو چلا عزت والا بنا، نیک کام ہوا۔ کتاب الہی کا پابندی اور اس کی ہدایت پر عمل انسان کو دنیا آخرت ہر جگہ کا کامیاب کرتا ہے، سرخ رو بناتا ہے۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کسی ایک ضائع سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، لیکن جو کتاب الہی کو چھوڑ دے، اس پر عمل ترک کر دے، اس کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لے، وہ عزت والا کیسے بن سکتا ہے؟ دعویٰ ہو قرآن پر عمل کا، قرآن پر ایمان رکھنے کا، اور عملی زندگی میں قرآن سے کوئی مناسبت نہ ہو، ایسی حالت میں ذلت خواری نہ ملے گی تو کیا ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، عزت دے گا، مقام مرتبہ سے نوازے گا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عزت دی گئی، مقام مرتبہ دیا، قرآن سے دوری اختیار کرنے والے، قرآن سے نہ واقف، قرآن تعلیمات سے نہ آشنا، خواہ اسلام کا نام لیتے ہو، غرور کار اور شرف و افتخار کے حقدار نہیں۔ ہم مسلمانوں کا کتنا زبردست المیہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جنہیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اس کے معنی مطلب پر کیا غور کریں گے، اسی سے ہدایت رہنمائی کیا حاصل کریں گے؟ ایسے لوگ سب سے زیادہ محروم القسمت ہیں، خواہ دنیا جہاں کی دولت سے مالا مال ہوں۔ حدیث نبوی ہے، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر رکھو، ہم سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں جیسا معاملہ کرو، ہم دشمنوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قتل ناحق نہ کرو، چوری ڈکیتی لوٹ مار خون ریزی اور فتنہ فساد سے بچو، ہم ان میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، گروپ پابندیاں نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ہم ہیں کہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق طے کرو، ہم اپنے مسائل کا حل غیر اسلامی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دشمنان اسلام سے
لفظ آزاد ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہم ہیں کہ ہمیں اپنی راحت قدر سے فرصت نہیں۔ قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے رسول اور مومنین کا طریقہ اختیار کرنے میں ہے، مگر ہم عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے دشمنوں اور باغیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بتائیے یہ قرآن کو چھوڑنا ہوا یا نہیں؟ پھر آخر ہمیں عزت کیسے ملے، ہماری ذلت خواری کیسے دور ہو؟ کیا ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بجا نہ ہوگی؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ ہمیں ذلت خواری سے نجات پانے کے لیے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اسے اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے قدموں سے نسبت جن کو ہے وہ سر جھکے کیوں کر، کسی معذور کے در پر کسی سلطان کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ قرآن حدیث کہلاتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظوں میں کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات وارد ہوئے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو عملی نمونے پیش کیے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہیں، وہ حضور کی ذاتی رائے یا ذاتی عمل نہیں بلکہ سب اللہ کے وحی سے ہیں، سب کا سب واجب اتباع اور واجب العمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وہ قرآن حدیث کی ہی تشریح اور تفسیر ہے، انہوں نے ہماری راہ آسان کر دی، ہم قرآن حدیث سے براہ راست مسئلہ مستنبط کرنے کی زحمت سے بچ گئے۔ یہ ائمہ مجتہدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عمریں کھپا کر اپنا بیش قیمت وقت لگا کر یہ کام کر دیا، ورنہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا آسان کام نہیں، نہ ہر شخص یہ کر سکتا ہے اور نہ شخص کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین اور فقہاء اعظام کا احسان نہ ماننا، ان کی اہمیت کو تسلیم نہ کرنا بہت بڑی بددیانتی ہے، خدا ہم کو اس سے محفوظ رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد بانی ہے جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجیے۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا کام نہیں کہ اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میری جانب وحی آتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں تو یاد رکھیں کہ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں ہے اسی پر چلو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے، اسے چھوڑ کر اوروں کے پیچھے نہ چلو۔ ایک اور جگہ ارشاد بانی ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقہ شریعت پر کر دیا ہے، بس آپ اسی پر چلتے رہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نہیں جانتے۔ ان آیات کو سامنے رکھیے، پھر سوچیے کہ کیا مسلم پرنسپل لا میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ کیا وہ لوگ جو خدائی احکام فرمودات کو دنیاوی قانون کی طرح غیر مستقل سمجھ کر بدل دینے کی بات کرتے ہیں، ان کا قول عمل میزان عدل انصاف پر پورا اترتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، مگر جب وہ اپنے سامنے بدی کو دیکھیں اور اس کو روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو اللہ تعالیٰ خاص عام سب کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کہیں کوئی برائی ہوتی ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو اور اس برائی سے روکے وہ گنہگار نہ ہونے میں اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو اس برائی کے وقت وہاں موجود نہ رہا ہو، مگر اس برائی کا حمایتی اور برائی پر رضامند ہو تو وہ گنہگار ہونے میں اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو برائی کے وقت وہاں موجود رہا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
تم لوگ ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ خدا ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضہ کی ادائیگی کا اہل